اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، یہ راہ مستقیم ہے حیدر کے ساتھ چل، ہر ایک خامنائی ہے رہبر کے ساتھ چل، مرحب بھی سامنے ہے تو انتر بھی سامنے، عہد وغا میں فاتح خیبر کے ساتھ چل، چلتے رہیں گے حق پہ شہیدوں کے قافلے، شبیر ہم رکاب ہے شبر کے ساتھ چل، لشکر منافقین کے میدان میں آ گئے، جادہ بجادہ مالک اشتر کے ساتھ چل، مظلومیت ہے نوحہ کنا آج ہر طرف، دنیا میں اس قدر نہ ستمگر کے ساتھ چل، حق پر جو لکھ رہا ہے زمانے میں اب اسد، میں چاہتا ہوں ایسے سخنور کے ساتھ چل۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی اس طویل کشمکش میں اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ایران، اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان جاری کشیدگی صرف ایک روایتی جنگ نہیں رہی، بلکہ ایک ایسا پیچیدہ معرکہ بن چکی ہے جس میں فوجی طاقت ہے، سائبر حملے ہیں، معاشی دباؤ ہے، سفارتی چالیں ہیں اور نفسیاتی جنگ سب ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اس پورے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اب تک کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، اس جنگ کا عالمی پیغام کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے ممکنہ راستے کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اس جنگ میں ایران نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ایران کو یقیناً اقتصادی دباؤ، پابندیوں، مسلسل فوجی خطرات کا سامنا ہے اور ایران نے اپنا سپریم لیڈر کھویا ہے۔ اس کے بعد فوجی مراکز اور اتحادی گروپس بھی دباؤ کے اندر ہیں، لیکن دوسری طرف ایران نے ایک اہم چیز حاصل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ خطے میں اپنی اسٹریٹجک موجودگی کا اظہار ثابت کیا ہے۔ ایران نے یہ دکھایا ہے کہ وہ صرف دفاعی طاقت نہیں بلکہ ایسی قوت ہے جو خطے کے توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس نے میزائل پروگرام، ڈرون ٹیکنالوجی اور سائبر صلاحیتوں کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اسے مکمل طور پہ کمزور کرنا ممکن نہیں ہے، وہ وینزویلا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل نے بھی کچھ کھویا اور کچھ پایا ہے۔ اسرائیل کو عسکری برتری اور جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ حاصل تھا، لیکن اس جنگ نے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی کے احساس کو متاثر کیا ہے۔ مسلسل خطرے کی فضا ہے، ایک طرف لبنان سے حزب اللہ، دوسری طرف سے ایران۔ ان میزائل حملوں کا خدشہ اور طویل جنگی دباؤ نے اسرائیلی معاشرے کو نفسیاتی دباؤ کے اندر ڈال دیا ہے۔ اسرائیل نے عالمی سطح پر یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت اقدامات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور اس ضمن میں مشرق وسطیٰ میں جو ڈیفنس سسٹم تھے وہ اسرائیل منگوا لیے گئے۔ امریکہ کے لیے یہ جنگ ایک مختلف نوعیت کا چیلنج ہے۔ امریکہ نے اپنے اتحادی اسرائیل کی حمایت جاری رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ خطے میں براہ راست جنگ میں زیادہ گہرائی تک جانا اس کے لیے کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کو 9 دن 11 ارب ڈالر میں صرف خرچے کے طور پہ پڑے ہیں، نقصان کے طور پہ ابھی نہیں، اور اسرائیل کے پیسے اس سے الگ تھے۔ خلیجی ممالک میں اس کے فوجی اڈے، بحری بیڑے، اقتصادی مفادات سب کچھ اس کشیدگی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے امریکہ ایک محتاط حکمت عملی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں دباؤ بھی برقرار ہے اور براہ راست بڑے تصادم سے بچنے کا ذریعہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس جنگ کا اثر جو ہے یہ صرف ان 3 ممالک تک محدود نہیں رہا، اس کا عالمی پیغام بہت واضح تھا۔ مغربی دنیا کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ مشرق وسطیٰ بھی عالمی سیاست کا سب سے حساس خطہ ہے۔ توانائی کے ذخائر، عالمی تجارت کے راستے، سیکیورٹی کے مسائل سب یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں جنگ وسیع ہوتی ہے تو اس کا اثر یورپ، ایشیا اور حتیٰ کہ افریقہ تک محسوس کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے باقی ممالک کو بھی اس جنگ کا پیغام اہم گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی کا ایک آڈیو پیغام منظر عام پہ آیا جس میں مجتبیٰ خامنائی نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا کیونکہ ہمارے سپریم لیڈر کو جو ہے شہید کیا گیا، ہماری بچیوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ وہ اہداف جو تباہ کیے گئے جنگی اور اسٹریٹجک اعتبار سے، اس پہ انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے 2 افراد کے اوپر بات کی، یعنی 2 چیزوں کے اوپر، ایک سپریم لیڈر کے اوپر، دوسرا بچیوں کے اوپر۔ اب جب اس منظرنامے میں آبنائے ہرمز بند رہتی ہے تو یہ جنگ یہ دکھاتی ہے کہ جدید دور میں طاقت صرف فوجی ہتھیاروں سے نہیں، ٹیکنالوجی، سائبر صلاحیت اور اقتصادی دباؤ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کئی ممالک اب اپنی دفاعی حکمت عملی میں صرف فوجی قوت کی بجائے سائبر سیکیورٹی، ڈرون ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک وارفیئر کو شامل کریں گے۔ مقامی آبادی جو اس خطے کی ہے اس کے لیے اس جنگ کے اثرات سب سے زیادہ شدید ہیں۔ جنگ صرف فوجیوں کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ اس کا بوجھ عام لوگ بھی اٹھاتے ہیں۔ معاشی مشکلات، مہنگائی، بے یقینی، خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسرائیل میں شہری دفاعی نظام مسلسل دباؤ میں رہا ہے، ایران میں اقتصادی پابندیوں کے اثرات عام لوگوں تک پہنچے ہیں۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اس جنگ کا داخلی سماجی ڈھانچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ ہر ملک کے اندر مختلف سیاسی اور سماجی گروہ ہوتے ہیں
جنگ کے دوران یہ اختلافات کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ عرب ممالک میں بہت سارے لوگ خوشی کا اظہار کرتے رہے، اسرائیل کے اوپر حملے ہوتے رہے تو مغربی پٹی میں خوشی کا اظہار ہوتا رہا، ایران کے اوپر حملے ہوتے رہے تو امریکہ نواز خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ اس میں سیاسی اختلافات اور حکومت کے خلاف احتجاج وقتاً فوقتاً سامنے آتے ہیں، اور یہ صرف ایران، امریکہ، اسرائیل میں نہیں آئیں گے، یہ خطے کے ان ممالک پہ بھی آئیں گے جن پہ معاشی دباؤ پڑا ہے۔ ایران میں بھی معاشی دباؤ کے باعث اندرونی بحث تو جاری رہتی ہے، لیکن بیرونی حملوں نے ان کو یکجا کر دیا۔ اس لیے جنگ بیرونی محاذ کے اوپر اس وقت زیادہ دکھائی دیتی ہے اور داخلی محاذ دیگر ممالک کے ہیں ایران کی نسبت۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں مختلف ممالک کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں۔ ایران کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی راستہ اختیار کر لے، ابھی فی الوقت نظر نہیں آتا۔ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے عالمی کوششوں میں شامل ہو، اس کے ارادے کبھی بنے ہی نہیں ایسے۔ امریکہ کے پاس سب سے بڑا آپشن سفارتی دباؤ اور مذاکرات کا راستہ ہے، کیونکہ طویل جنگ اس کے لیے مہنگی ثابت ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ خلیجی ممالک کی صورتحال بھی نہایت حساس ہے۔ سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب اماراتس، بحرین، قطر، ان جیسے ممالک خطے میں اقتصادی اور توانائی کے بڑے مراکز ہیں۔ ان ممالک کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ جنگ کے اثرات سے خود کو محفوظ کس طریقے کے رکھیں۔ ڈیفنس سسٹم جو تھا وہ اٹھا کے اسرائیل لے گئے، اب انہوں نے جو انویسٹمنٹ امریکہ کے اوپر کر رکھی تھی مستقبل قریب میں، اب وہ دعوے جو ٹریلین ڈالرز پہ پھر سے انویسٹمنٹ کے تھے وہ نکال لیے جائیں گے۔ اگر جنگ وسیع ہوتی ہے تو تیل کی ترسیل، بحری راستے، اقتصادی سرگرمیاں سب متاثر ہوں گی۔ اس لیے خلیجی ممالک زیادہ تر توازن کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں، اور پاکستان اس توازن کی پالیسی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ ہوا، ان کی جو حدود ہے اس کو کراس ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ اس کی سوورینٹی کے اوپر حملہ ہے۔ یعنی اس خطے کے اندر آذربائیجان، ترکیہ، سعودی عربیہ اور گلف ممالک اور ایران، ان کے درمیان افہام و تفہیم کا منظرنامہ پاکستان آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف جو دو حریف ہیں ان کے بارے میں ایک بڑا سوال ہے۔ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم کسی آخری بڑے تصادم کے قریب پہنچ رہے ہیں؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑی جنگیں اکثر چھوٹے واقعات سے شروع ہوتی ہیں، لیکن ان کے خاتمے کے لیے طویل مذاکرات اور عالمی دباؤ کی ضرورت پڑتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں بھی یہ امکان موجود ہے کہ کشیدگی کسی بڑے مرحلے تک پہنچ جائے، لیکن عالمی طاقتیں عام طور پہ ایسی جنگ کو مکمل طور پہ پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ صورتحال اہم ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مشرق وسطیٰ کے ساتھ گہرے سیاسی، اقتصادی اور مذہبی تعلقات بھی رکھتا ہے۔ وہ ہمارے بارے میں جو رکھیں، ہم نے اپنا منظرنامہ کلیئر رکھنا ہے۔ پاکستان کی پالیسی عام طور پہ یہ رہی کہ وہ خطے میں امن اور استحکام کی حمایت کرے، کسی بڑے بلاک کا حصہ بننے سے گریز کرے۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اقتصادی مفادات، بیرون ملکوں کی پاکستانیوں اور توانائی کے تعلقات کو محفوظ رکھے۔ پاکستان اس بحران میں ایک متوازن سفارتکاری کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ مسلم دنیا میں اختلافات کم ہوں اور خطے میں مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں۔ اسی وجہ سے پاکستان اکثر ایسے مواقع پہ سفارتی بیانات بھی دیتا ہے جو کشیدگی کم کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ہم نے حالیہ دنوں میں وہ بیانات دیکھے ہیں۔ سوال یہ رہتا ہے یہ جنگ کیسے ختم ہوگی؟ عام طور پہ اس طرح کے تنازعات تین راستوں سے ختم ہوتے ہیں۔ پہلا براہ راست مذاکرات کا، جہاں فریقین کسی سمجھوتے پہ پہنچے۔ دوسرا عالمی طاقتوں کے دباؤ کا، جو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ تیسرا طویل تھکا دینے والی جنگ کا، جس کے بعد فریقین خود ہی لڑائی روکنے پہ آمادہ ہو جائے۔ موجودہ صورتحال میں سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ عالمی دباؤ اور سفارتی کوششیں کسی نہ کسی مرحلے پہ جنگ بندی کی طرف لے جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریق یہ سمجھیں کہ طویل جنگ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں۔ خطے کے امن، عالمی معیشت اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے یہی بہتر راستہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اس کشمکش کے بیچ ایک نئی اور نہایت اہم بات یہ سامنے آئی ہے۔ ایران نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اگر کشیدگی کا خاتمہ اور کسی پائیدار امن کی بات ہونی ہے تو چند بنیادی اصولوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ اس کا مطلب صرف داخلی نظام یا حکمرانی نہیں، بلکہ وہ تمام حقوق بھی ہیں جو ایک خود مختار ریاست کو عالمی قوانین کے تحت حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران ایران کو جو نقصان پہنچا، چاہے وہ اقتصادی ہو، انفراسٹرکچر کا ہو، انسانی جانوں کا ہو، اس کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ تیسرا اور سب سے اہم مطالبہ یہ کہ عالمی طاقتیں باقاعدہ ضمانت دیں کہ مستقبل میں ایران کے خلاف کسی قسم کی جارحیت نہیں ہوگی۔ یہ مطالبات سیاسی بیان نہیں ہے، ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ایران دراصل اس جنگ کو ایک ایسے مرحلے تک لے جانا چاہتا ہے جہاں مذاکرات کی میز پہ اس کی پوزیشن کمزور نہ ہو بلکہ مضبوط ہو۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ اگر جنگ بندی کی بات ہوگی تو صرف وقتی وقفہ نہیں بلکہ ایک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جس میں ایران کے مفادات اور تحفظات کو بھی تسلیم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی قیادت بارہا اس بات پہ زور دیتی ہے کہ مسئلہ صرف عسکری طاقت کا نہیں، سیاسی تسلیمیت اور علاقائی توازن کا بھی ہے۔ اس مقام پہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر گھٹنے پہلے کون ٹیکے گا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل، دونوں کے لیے پسپائی آسان نہیں۔
امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، اس کے لیے یہ تاثر دینا مشکل ہے کہ وہ دباؤ کے نتیجے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح اسرائیل کے لیے بھی اپنی سیکیورٹی اور طاقت کا تصور برقرار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے پورے قومی بیانیے کی بنیادی دفاعی برتری اور ایکسپینشن کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایران کے لیے بھی پسپائی آسان نہیں، کیونکہ اس نے اس تنازع کو اپنے قومی وقار اور خود مختاری کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسی لیے جنگ کا انجام روایتی معنوں میں کسی ایک فریق کی مکمل فتح کی صورت میں نظر نہیں آتا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ دونوں طرف سے ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں ہر فریق اپنے عوام کو یہ باور کروا سکے کہ اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ بین الاقوامی سیاست میں اسے اکثر دو طرفہ فتح کا بیانیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایران یہ کہے کہ اس نے اپنی خود مختاری اور دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھا اور عالمی طاقتوں کو مذاکرات پہ مجبور کیا۔ امریکہ اور اسرائیل یہ موقف اختیار کریں کہ انہوں نے ایران کی بعض سرگرمیوں کو محدود کر دیا اور خطے میں اپنے اتحادیوں کا دفاع کر لیا، لیکن امریکہ کو اس میں بھی لگے گا کہ ایران کی فتح ہو گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سفارتکاری اصل کردار ادا کرے گی، اور جنگ کے میدان میں جو کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ اکثر مذاکرات کی میز پہ طے کیا جاتا ہے، لیکن ایران جتنی بار دسا جا چکا ہے وہ اب اس کے اوپر آنے کے لیے گارنٹیز مانگتا ہے۔ اگر عالمی طاقتیں اس تنازع کو کسی سمجھوتے کی طرف لے جانا چاہیں تو ویسے فارمولے تلاش کریں گی جن میں ہر فریق کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو اور کوئی بھی کھلے عام شکست کا اعتراف نہ کرے۔ اس پورے عمل میں خلیجی ممالک کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ سعودی عربیہ، UAE، قطر، ان جیسے ممالک اس کشیدگی کے براہ راست اثرات محسوس کرتے ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر جنگ وسیع ہو گئی تو تیل کی ترسیل، بحری راستے، اقتصادی استحکام متاثر ہوگا۔ اسی لیے یہ ممالک پس پردہ سفارتی کوششیں کر رہے ہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور ان کی ترجیح بھی یہی ہے کہ خطہ کسی بڑے تصادم کی طرف نہ جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں کسی مرحلے پہ ایک ایسا معاہدہ سامنے آئے جس میں کئی عناصر شامل ہوں، یعنی مثال کے طور پہ ایک محدود جنگ بندی، کچھ اقتصادی رعایتیں، خطے میں سیکیورٹی کے نئے انتظامات۔ اس طرح کے معاہدے میں عالمی طاقتیں ضامن کا کردار ادا کرتی ہیں تاکہ کسی فریق کو یہ خدشہ نہ رہے کہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان کے لیے صورتحال نہایت اہم ہے۔ پاکستان ہمیشہ یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ خطے کے مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہونا چاہیے۔ پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ گہرے اقتصادی اور دفاعی تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی سرحدی اور علاقائی روابط ہیں، اس لیے پاکستان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بڑے تنازع میں توازن برقرار رہے اور امن کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ اگر اس تنازع کا مستقبل دیکھا جائے تو یہ واضح ہے کہ کوئی بھی فریق مکمل جنگ نہیں چاہتا۔ مکمل جنگ کا مطلب ہوگا وسیع تباہی، عالمی معیشت پر اثرات اور خطے میں طویل استحکام۔ اس لیے اکثر تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ بالآخر یہ تنازع کسی نہ کسی مرحلے پہ مذاکرات اور سمجھوتے کی طرف جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں دونوں فریق اپنی اپنی کامیابی کا اعلان کریں۔ ایران یہ کہے کہ اس کے حقوق تسلیم کیے گئے، اس کے خلاف جارحیت روکنے کی ضمانت دی گئی، ہم نے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے اور امریکہ کی تباہی اس خطے میں کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے سیکیورٹی مفادات کا تحفظ کیا، خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھا۔ اس طرح بظاہر ہر فریق اپنے عوام کو یہ باور کروا سکے گا کہ وہ فاتح ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اس کشمکش کا انجام شاید کسی ایک کی مکمل فتح یا شکست کی صورت میں نہ ہو، بلکہ ایک ایسے سمجھوتے کی صورت میں ہو جس میں سب کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو اور سب کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے۔ یہی عالمی سیاست کی حقیقت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔